بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ثقافت میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قاریوں نے مارا، زاہدوں نے مارا، نمازیوں نے مارا۔ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور آج ہم اسی طرز فکر کی اصلاح کے لیے خود امام ہی کے ایسے صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف کوفہ کے قاری ہیں بلکہ سید القراء ہیں، کوفہ میں قاریوں کے سردار ہیں۔ اس صحابی کا نام بریر ہے، وہی جن کے بارے میں مقتل کی بعض متأخر روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب تنہا رہ گئے تو پکارتے ہیں یا بریر۔ بریر کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں؟ میں یہ بتا دوں کہ بریر کے بارے میں ہماری تاریخی اطلاعات بہت ہی کم ہیں، اور مجھے مقتل سے باہر ان کی روایت نہیں ملی۔ مقتل کی مناسبت سے ہی کچھ ملا، مقتل کی مناسبت سے ہی ہمیں ملا کہ وہ قاری ہیں، کیونکہ لشکر یزید کے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہی بریر ہے جو ہمیں قرآن پڑھاتا ہے۔ بہرحال کچھ معلومات جو ہمیں ملی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا قبیلہ ہے بریر ابن خزیر ہمدانی۔ ہمدان یمن کا قبیلہ ہے۔ تاریخی طور پہ ہمدان امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، تو امام علی علیہ السلام سے ان کی شروع سے ہی عقیدت اور ارادت رہی، اور بریر اسی قبیلے کے چشم و چراغ ہیں۔ بریر کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک خصوصیت ان کی قراءت قرآن ہے، اور قرآن معلم قرآن تھے، وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ اور اس زمانے میں قاری کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے، یعنی ابن مسعود جب کہا جاتا ہے قاری قرآن تھے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انہیں بڑی طرز سے اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہیں، وہ بھی آتا ہے، لیکن اس میں تفسیر قرآن، فہم قرآن بھی شامل ہے، قرآن کے مفاہیم کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ قاری اس زمانے میں ایک عام مفہوم تھا جو ان سب کو شامل تھا۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے بریر کی۔ دوسری خصوصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے بریر کا زہد و تقوی۔ بریر کو بعض روایات میں کہا گیا کہ کان من الزہاد الذین یصومون النہار ویقومون اللیل۔ بریر ایسے لوگوں میں سے ہے جو صائم النہار اور قائم اللیل تھے، نماز تہجد کے پابند تھے، ایسے لوگوں میں سے۔ اور بریر کی ایک اور خصلت ان کا عاشور کے دن نشاط ہے۔ عاشور کے دن ایک عجیب سی شادابی ان کے چہرے پر تھی۔ تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن ایک تشت منگوایا، اور اس میں آپ نے مشک ڈالا اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ لگایا، اور پھر اصحاب کو بھی دعوت دی کہ اس مشک سے استفادہ کریں۔ تو بریر جو ہے وہ فوراً امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے باہر تھے، اور وہ اندر آ کے وہ مشک لگانا چاہتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عبد رب انصاری جو کہ مدینہ سے امام کے ہمراہ تھے، انصاری تھے، بریر نے اپنا کندھا ان کو لگایا اور مذاق کرنے کی کوشش کی۔ تو عبد الرحمن سنجیدہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ ان فضول باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ تو بریر کہتے ہیں کہ میری قوم جانتی ہے کہ میں نہ جوانی میں کوئی فضول حرکتیں کرتا تھا، اور اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیا مذاق کروں گا، تو لیکن آج کچھ ایسی خوشی ہے، اور اس وجہ سے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ رہے ہیں، اس خوشی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا۔ ایک اور خصوصیت جو ہے وہ بریر کی اپنی حقانیت پہ یقین ہے۔ یہ بھی ہمیں مقتل کی کتابوں میں، مقتل کی روایات میں نظر آتا ہے، جیسے ابو مخنف نے لکھا، اور تاریخ طبری میں بھی اس کا تذکرہ تاریخ طبری نے کیا کہ بریر کو جو اس کا پہلا مبارز
کہیں یا جو بالمقابل ان کے آیا، اس کا نام یزید ابن معقل ہے۔ یزید ابن معقل کہتا ہے کہ یا بریر کیف تری اللہ صنع بک، کیسا تو دیکھتا ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا صنع اللہ واللہ بی خیرہ، خدا کی قسم میرے ساتھ بہت ہی اچھا کیا، وصنع اللہ بک شرہ، تیرے ساتھ برا ہو رہا ہے کہ تو یزید کی لشکر میں ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا، کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے در حالانکہ تو جھوٹا آدمی نہیں تھا۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے حل تذکر، کیا تجھے یاد ہے کہ تو جو ہے کہہ رہا تھا کہ ان عثمان ابن عفان کان علی نفسہ مسرفا، کیا تجھے یاد ہے کہ تو جناب مثلا خلیفہ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اور پھر تو نے امیر شام کے بارے میں بھی کوئی باتیں کی، اور پھر تو نے کہا کہ ان امام الہدی والحق علی بن ابی طالب، اور پھر تو نے کہا تھا کہ امام حق اور امام ہدایت علی بن ابی طالب ہیں، کیا تجھے یاد ہے؟ تو بریر نے کہا اشہد ان ھذا رأیی و قولی، میں گواہی دیتا ہوں کہ میری رائے یہی ہے۔ تو یزید کہتا ہے فإنی اشہد انک من الضالین، تو گمراہ ہے۔ تو بریر کہتا ہے کہ پھر بھی آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ تو جنگ کا بازار کار گرم ہے اور یہ دونوں مباہلے پہ اتر آئے، اور پھر دونوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مارے اس کے ہاتھوں جو حق پر ہے، اللہ تعالیٰ باطل کے پیروکار کو اس کے ہاتھوں مارے جو حق پر ہے۔ تو اسی میں آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور وہ بریر یزید کو مار دیتا ہے، یزید بریر کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بریر کو اپنے راستے پر یقین تھا، اور پھر بریر کی شہادت وہ بھی بڑی مظلومانہ ہے کہ جب رضی بن منقذ عبدی آپ سے مبارزہ اور مقابلہ کرتا ہے تو آپ وہاں اس کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں اور گر جاتا ہے، تو بریر اس کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بلاتا ہے، تو پیچھے سے ایک لشکر یزید کا ایک فوجی آ کے کعب ابن جابر نام کا آدمی، تو یہ آ کے پیٹھ میں نیزہ گھونپ دیتا ہے اور بریر گر پڑتے ہیں، اور وہ تلوار سے آپ کے اوپر وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے، اور جو وہ مرتبہ جس کی آپ کو آرزو تھی اس تک بریر پہنچ جاتے ہیں رحمہ اللہ، وحشرہ مع اولیائہ الطاہرین، اللہم احشرنا معہم وفی زمرتہم۔